السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کسے کہتے ہیں اور اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اذان کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے اذان کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں، تو آج میں اس ویڈیو کے اندر ان سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اذان ایک ایسی چیز ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت اذان شروع نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا چیز شروع کریں کہ جس سے لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لیں۔ تو کسی نے کہا کہ بگل بجا دیا جائے جس طریقے سے نصارہ بجاتے ہیں، کسی نے کہا کہ کسی اونچی جگہ پر آگ کو جلا دیا جائے جس طریقے سے مجوسی جلاتے ہیں، کسی نے کہا کہ گھنٹہ بجا دیا جائے جس طریقے سے نصارہ بجاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کا بھی مشورہ پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد رات کو سب لوگ سو گئے۔ صبح کو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایک شخص نے اذان کے کلمات سکھائے ہیں، اس طرح کے کلمات ہیں۔ حضور نے ان کلمات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور حضرت بلال کو بلایا اور ان سے کہا کہ بلال، ان کلمات کو یاد کرو اور آپ اذان پڑھو۔ چنانچہ حضرت بلال نے ان کلمات کو یاد کیا اور جب انہوں نے اذان پڑھنی شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز کو سن کر دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا، اللہ کی قسم میرے نبی، میں نے بھی یہی الفاظ خواب کے اندر دیکھے ہیں۔ تو یہ تھی اذان، اس طرح سے شروع ہوئی۔ اب اذان کہنا سنت ہے، 5 نمازوں کے لیے اذان کہنا سنت ہے، باقی کسی اور چیز کے لیے اذان کہنا سنت نہیں ہے۔ اب اذان کہنے کا طریقہ کیا ہے، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اذان جب آپ کہنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کریں۔ دوسری چیز، آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوں۔ تیسری چیز، جب آپ اذان کہیں تو اپنی دونوں شہادت کی انگلی کو اپنے کانوں میں ڈال لیں۔ چوتھی چیز، آپ اذان کے کلمات کو آہستہ سے پڑھیں، مطلب جلدی جلدی نہ کریں بلکہ اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ پانچویں چیز، بلند آواز سے اذان پڑھیں تاکہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچ جائے۔ چھٹی چیز، جب آپ حی علی الصلاۃ پر آئیں تو اپنے چہرے کو دائیں طرف گھما لیں، جب حی علی الفلاح پر آئیں تو اپنے چہرے کو بائیں طرف گھما لیں۔ اسی طرح جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد ایک لفظ آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ اس کو بھی 2 مرتبہ اذان میں کہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اذان کہنے کا طریقہ۔ اب رہا یہ سوال کہ اذان کے جواب دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اذان کا جواب دیں گے، تو آپ اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب مؤذن اذان دے، جب آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو آپ وہی الفاظ کہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بھی اس کے جواب میں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ ہر اس بات کو کہیں جو مؤذن الفاظ کہہ رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہو جاتی ہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ پر آتا ہے تو آپ کو اب حی علی الصلاۃ نہیں کہنا بلکہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے۔ اسی طریقے سے جب مؤذن آتا ہے حی علی الفلاح پر تو بھی آپ کو اس کے جواب میں حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے۔ اسی طرح سے جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد ایک الگ لفظ آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کا ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو کہنا ہے صدقتا و بررتا۔ آپ دوبارہ سے سمجھ لیں، صدقتا و بررتا، اس کے جواب میں کہنا ہے، اور باقی پھر وہی الفاظ کہنے ہیں جو مؤذن کہتا ہے۔ تو یہ ہے اذان کے جواب دینے کا سنت طریقہ۔ تو یہ تمام باتیں ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں۔ اسی طرح کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا بہترین طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو آپ اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔